اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ حضرات محترم، گزشتہ مجلس میں یہ بات عرض کی تھی کہ ہر انسان نے اپنے ذہن کے اندر کامیابی کا ایک معیار بنایا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت اس سے ہمیں منع نہیں کرتے، لیکن اللہ کی نظر میں جو حقیقی کامیابی ہے اس کا تذکرہ اللہ قرآن عزیز کے اندر ان کلمات کے ساتھ فرماتے ہیں، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جس شخص کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جسے جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقتاً وہ انسان کامیاب ہے۔ تو ہم میں سے ہر انسان کو اپنے رب کے حکم یا اپنے رب کے مشورے کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ ہمیں حقیقی کامیابی اگر درکار ہے تو ہمیں جنت کے حصول کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ جنت کیا ہے اور اس میں کیا نعمتیں ہیں یہ بھی آپ کے سامنے عرض کر چکا۔ آج کی مجلس میں یہ بات عرض کرنی ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں اگر ہم کر لیں گے تو جنت کے مستحق بن جائیں گے۔ اللہ مجھے سچ اور صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حقیقت بات یہ ہے کہ سچ اور حق بات وہ ہے جس کا حکم اللہ نے دیا یا اس کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ میں اپنے ذہن سے کوئی بھی بات کروں وہ حق نہیں ہے، لیکن جو اللہ نے بات کی ہے وہ کوئی بھی ہے، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے وہی حق ہے، وہی سچ ہے، اسے اپنانا ہی ہماری کامیابی کی دلیل ہے۔ تو اللہ رب العزت جو اپنے بندوں سے پیار کرتے ہیں، کہتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، اے میرے بندو میں تمہیں عذاب کر کے کیا کروں گا، ان شکرتم، اگر تم شکر کر لو۔ اللہ رب العزت ہمیں عذاب نہیں کرنا چاہتا، لیکن اللہ کی ناراضگی کب ہوتی ہے؟ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، جب میرے حکموں کا انکار کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ العیاذ باللہ، اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ نصیب فرمائے کہ اللہ کی رضا جو ہے، اللہ کی خوشنودی جو ہے، وہ اس کے حکموں کی اطاعت میں ہے۔ تو میں نے جو آغاز میں آیت آپ کے سامنے پڑھی، اللہ اس میں حکم دے رہے ہیں، اور اگر آپ حکم نہیں تو مشورہ سمجھ لیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، لوگوں بھاگ پڑو، جلدی کرو، اس میں ذرہ برابر کوتاہی نہ کرنا۔ وَسَارِعُوا، جلدی سے چلو، بھاگ پڑو، کس کے لیے؟ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، تمہارا رب معاف کرنا چاہتا ہے، اس سے معافی مانگ لو، اللہ کی مغفرت کی طرف بھاگ پڑو۔ وَجَنَّةٍ، اگر معافی مل گئی تو پھر جنت ہے آگے۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس جنت کا وعدہ ہے اس کی چوڑائی آسمان اور زمین سے بھی زیادہ ہے۔ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جس کے دل میں خوف خدا ہے اللہ اسے جنت عطا کریں گے۔ اللہ ہمارے دلوں میں خوف خدا پیدا کر دے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، میں لوگوں کے درمیان دن پھیرتا رہتا ہوں، کل کا مزدور
آج ایک بہت بڑی فیکٹری کا مالک ہے اور آج بہت بڑا صنعت کار، وہ ایک پائی پائی کو ترستا ہے۔ اللہ نے یہ دن پھیرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ کسی انسان، کسی خاندان کے لیے ہمیشہ عروج نہیں ہے، جسے عروج ملتا ہے اسے زوال بھی ہوتا ہے، صرف اللہ کی ذات ہے جسے کوئی زوال نہیں ہے۔ تو یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین ینفقون، تم اگر اللہ نے مال دیا ہے تو خرچ کرو، لیکن آگے جو بات کی ہے وہ بڑی عجیب ہے۔ ہمارے ہاں محمد خان ڈاکو کی تعریف ہوتی ہے، یہ امیروں سے چھین کے غریبوں کو دیتا تھا۔ یہ کیسی تعریف ہے جی؟ یہ کیسی انسانیت ہے؟ قرآن کہتا ہے الذین ینفقون فی السراء والضراء، چاہے تنگ دستی ہے، چاہے امارت ہے، وسعت ہے، وہ خرچ کرتے ہیں، لوگوں سے نہیں چھینتے۔ آج کہتے ہیں جی غربت ہے، جی چوری کر لے تو کوئی حرج نہیں۔ اللہ کہتے ہیں غربت بھی ہو، کلاش بھی ہو، تو یہ نہ سوچے میں نے دوسرے کا چھیننا ہے۔ جنت اس کو ملے گی جس کی سوچ یہ ہے، وہ غربت میں ہے یا امارت میں، کہ میں نے دوسرے کو فائدہ دینا ہے، دوسرے سے چھیننا نہیں ہے۔ الذین ینفقون فی السراء والضراء، اور پھر اس کے بعد والکاظمین الغیظ، اپنے غصے پہ قابو رکھتا ہے۔ آج جتنی بھی یعنی کچہریاں بڑی پڑی ہیں، جیلیں بھری ہوئی ہیں، کسی بیرک میں کچھ بھی جو ہے نا جگہ باقی نہیں ہے، جہاں 1000 بندے کی گنجائش ہے وہاں 5,000 بندے بند ہیں۔ کیوں؟ غصہ قابو میں نہیں ہے۔ اور غصہ یہ ہے کہ گھر اجڑ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاقیں ہو رہی ہیں، جوان بچے بچیاں رل رہے ہیں، لیکن غصہ نہیں جا رہا۔ یہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے۔ تو رحمان کے بندے جو ہیں والکاظمین الغیظ، اپنے غصے پہ قابو رکھتے ہیں۔ والعافین عن الناس، ہم میں سے کوئی بھی ایسا انسان نہیں جس سے غلطی نہ ہو۔ تو جب غلطی میں ہوں یا آپ ہیں، غلطی ہو جاتی ہے تو پھر جب دوسرے سے ہو تو معاف کر دیں۔ والعافین عن الناس، وہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ یہ اہل جنت کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں۔ ہم گھر بیٹھے ہی جنتی بنے بیٹھے ہیں، ہمیں یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہوں گی۔ وہ چاہے ممبر پہ کھڑے ہونے والا خطیب ہے، مصلی پہ کھڑا ہونے والا امام ہے، تدریس پہ بیٹھنے والا مدرس ہے، یا سننے والے سامع ہیں، سب کے لیے ایک ہی قانون ہے۔ اگر جنت کا حصول چاہتے ہو، اپنے اللہ کی کامیابی کے زینے چڑھ کے جنت کے اندر جانا چاہتے ہو، تو اپنے اندر یہ صفات پیدا کرو۔ الذین ینفقون فی السراء والضراء، چاہے تنگ دستی ہے، چاہے وسعت ہے، اللہ کے رستے میں دو، دوسرے کا فائدہ سوچو۔ اور یقین جانیے جو شخص دوسرے کا فائدہ سوچتا ہے، اللہ اس کے فائدے پہ لگ جاتا ہے۔ کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم کی زبان سے یہ بات ہمیں بتلائی کہ جب تک انسان دوسرے کی خیر پہ، اس کے فائدے کے لیے، اس کی خیر کے لیے لگا رہتا ہے، اللہ اس کے کام پہ لگ جاتا ہے۔ کہ اس نے میری مخلوق کے فائدے کے لیے سوچا، تو آج تو مفادات نے اتنا مجھے اندھا کر دیا ہے کہ مجھے اپنی ذات کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ میں صرف یہ سوچتا ہوں کہ فائدہ میرا ہونا چاہیے، میری طرف سے سارے چلے جائیں، سب کا نقصان ہو جائے، مجھے کوئی غرض نہیں ہے، بس میری ذات کو فائدہ ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کے بندوں کا وتیرہ نہیں ہے۔ جس لائن پہ ہم چل رہے ہیں یہ اچھی لائن نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے، یہ بات یاد رکھیں، وہاں ہمارا ترازو نہیں کام آئے گا، قانون ہمارے ملک کا نہیں چلے گا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، جو اللہ نے قانون بنایا ہے، اللہ اسی ترازو پہ تولے گا اور اسی قانون کے مطابق فیصلہ کرے گا، اور اس کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ تو اس لیے الذین ینفقون فی السراء والضراء، جو خرچ کرتے ہیں تنگ دستی ہو۔ آپ دیکھیں نا، وہ مدینہ منورہ میں جب انتہائی قسم پرسی کے دن تھے،
مہاجر جو ہے مکے سے آئے ہوئے تھے، انصار جو ہے مہاجروں کی کفالت پہ لگے ہوئے تھے۔ ایک دن ایک مہمان رسول اللہ کی خدمت میں آ گیا تو آپ نے اپنے ہر گھر سے پتہ کروایا، کسی گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے ہر گھر میں پتہ کروایا، کسی کے گھر میں اپنے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ تو آپ نے فرمایا میرے ساتھیوں کون ہے جو اللہ کے نبی کے مہمان کی خدمت آج کی رات کرے، اس کی مہمان نوازی کرے؟ تو وہاں ایک صحابی اٹھے، غالباً ابو طلحہ تھے، اٹھے اور گھر گئے، جا کے پوچھا گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو زوجہ محترمہ نے کہا نہ آپ کے لیے نہ میرے لیے، بچوں کے لیے تھوڑا سا ہے۔ کہا بچوں کو کسی طرح سلا دو، اللہ کے نبی کے مہمان کو لا رہا ہوں، اسے کھلانا ہے۔ اب اس گھر میں اپنے کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، یہ کوئی لینڈ لاٹ گھر نہیں تھا کہ وہاں فریجیں بھری ہوئی تھی، فریزر جو ہے بھرپور تھے، پھلوں کے ساتھ گھر لدا ہوا تھا، ایسی نہیں کیفیت تھی۔ کہا نہ اپنے لیے نہ میرے لیے نہ آپ کے لیے، بچوں کے لیے ہے۔ کہا بچوں کو سلا دو۔ پھر عرب کی ریت ہے، جب تک مہمان کے ساتھ میزبان بیٹھ کے نہ کھائے وہ نہیں کھاتا۔ تو اپنی بیوی کو کہا شاید مہمان جو ہے وہ نہ کھائے کہ میں اس کے ساتھ نہیں کھا رہا، جب کھانا رکھ کے جاؤ گی تو دیے کو بجھا دینا، میں منہ سے آوازیں نکالتا رہوں گا، اللہ کے نبی کا مہمان جو ہے اس کا پیٹ بھر جائے گا۔ یہ رات کوئی نہیں دیکھ رہا، کسی کو دکھانا مقصود نہیں، کسی اشتہار نہیں لگانا۔ جب فجر کی نماز کے لیے وہ شخصیت اللہ کے نبی کی خدمت میں جاتی ہے تو آپ نے نماز پڑھنے کے بعد بلایا، ابو طلحہ رات کو کیا کیا تھا، تیرا رب ہنس پڑا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ نے سورۃ حشر کے اندر آیتیں نازل کر دی کہ جنہیں اپنے سخت ضرورت ہے لیکن اپنی ذات پہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اللہ کو وہ کتنا محبوب انسان لگتا ہے۔ تو آج ہم نے یہ سوچ لیا کہ اگر میرے پاس نہیں تو میں دوسرے کا چھین لوں، دوسرے کا اٹھا لوں، دوسرے کا چرا لوں۔ یہ کہاں کی انسانیت ہے، یہ کہاں کی مسلمانی ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جنت کے حصول کے لیے تمہیں ان صفات کو اپنے اندر اپنانا ہوگا۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، اپنے غصے پہ قابو پانا، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنا، واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے اچھے انسانوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر ہم اللہ کی محبت کے مستحق بننا چاہتے ہیں کہ مالک الملک ہم سے محبت کرے، تو اپنے اندر یہ چار صفات پیدا کرنی ہے، غربت ہو یا امارت، طاقت ہو یا کمزوری، اپنے غصے پہ قابو پانا اور لوگوں کو معاف کر دینا۔ اللہ ہمیں ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، وہاں ایک یہودی عالم دین تھے جن کا نام عبداللہ بن سلام تھا۔ یہ یہودیوں میں وہ خوش نصیب انسان تھے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، اور کہتے ہیں کہ جب میں نے ہر طرف ایک ہی آواز سنی کہ اللہ کے رسول آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے، میرے ذہن میں یہ آیا کہ میں جا کے دیکھوں تو صحیح، ساری زندگی تورات میں اس نبی کے اوصاف پڑھتے آئے ہیں، میں جا کے دیکھوں تو صحیح کیا ان اوصاف سے متصف ہیں بھی یہ نہیں؟ ہم نے یہ سب کچھ پڑھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں جب میں گیا، ایک جمع غفیر لگا ہوا تھا اور لوگ آپ کی طرف متوجہ دیکھ رہے تھے، تو آپ نے اہل مدینہ کے سامنے سب سے پہلا جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ چار چیزوں پہ مشتمل تھا۔ کہتے ہیں جب میں نے جاتے ہی دیکھا نا، آپ کے چہرہ مبارک دیکھنے کے بعد سب سے پہلی بات جو میرے دل میں آئی نا وہ یہ تھی کہ یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ میں بات کوئی نہیں کی، کوئی آزمایا نہیں ہے، میں نے صرف دیکھا آپ کی ذات مطہرہ کو، تو میں نے دیکھتے ہی میرے دل نے یہی مجھے جواب دیا کہ یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔
یہ سچا چہرہ ہے۔ کہتے ہیں اسی اثناء میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوئے، ایھا الناس اسمعوا قولی، اے لوگوں میری بات غور سے سنو، 4 کام کر لو اللہ تمہیں جنت دے دے گا۔ نمبر 1، افشوا السلام، سلام کو عام کر دو۔ کیا مطلب؟ ایک دوسرے کی سلامتی کے ضامن بن جاؤ۔ آپ دیکھیں اسلام میں یہ بہت بڑی بات ہے، ہم کبھی غور کریں اس پہ۔ جب ایک انسان دوسرے کو کہتا ہے السلام علیکم، تم پہ سلامتی ہو، یا آگے کہتا ہے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تجھ پہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ میں اس کا خیر خواہ ہوں، اس کی سلامتی کی دعا کر رہا ہوں۔ اب اسے جواب دینے کے لیے فریضہ قرار دے دیا کہ تم نے لازمی اس کی بات کا جواب دینا ہے۔ وہ کہتا ہے وعلیکم السلام، تم پہ بھی سلامتی ہو۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو یقین دلا رہے ہیں کہ میری طرف سے تم سلامت ہو، تمہاری طرف سے مجھے سلامتی ملنی چاہیے۔ جب ہم اس بات پہ اپنے معاشرے میں اسی بات ایک کو اپنا لیں گے نا، تو ہمارا معاشرہ اتنا خوبصورت، اتنا پیارا ہو جائے گا کہ جب ہر انسان دوسرے کی سلامتی کا متمنی ہوگا، وہ اپنی سلامتی سے پہلے اپنے بھائی کی سلامتی چاہتا ہے، اور اس کے بھائی کے دل میں یہی ہونا چاہیے کہ اللہ تمہیں بھی سلامت رکھے۔ میرے بھائی، اگر میں آپ سے عرض کرتا ہوں السلام علیکم، اور میرے دل میں یہ ہے کہ آپ کا نقصان کروں یا ہو، تو اس کو کیا کہیں گے آپ؟ منافقت۔ تو یہ چیز تو ایسی ہے کہ اللہ کو پسند ہی نہیں ہے۔ اور یقین جانیے کہ اللہ نے اس معاملے میں ہمیں ایسا پابند کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 دوست جا رہے ہیں اکٹھے، رستے میں ایک درخت، کوئی ستون یا کوئی چیز آئی ہے، ایک درخت کے اس طرف سے، دوسرا درخت کے اس طرف سے گیا، جب دوبارہ ملے تو چاہیے کہ کہیں السلام علیکم۔ ہمیں کوئی دوسری دفعہ سلام کہہ دے تو ہم کہتے ہیں لگتا ہے پیسے مانگنے ہیں تو نے، یا اس کے عذرائے مذاق کہتے ہیں کہ مر جا نہیں، بار بار سلامہ مارنے پہ۔ ہمیں اپنی سلامتی بھی نہیں چاہیے۔ کیسی انسان، کیسی ذہنیت بن چکی ہے، شیطان نے کیا سوچ بنا دی ہے۔ اور اللہ ہمارے جوانوں پہ رحم کرے، یہ تو جب ملتے ہیں تو ایک دوسرے کی ماں بہن کو گالی دے کے ملتے ہیں، سلامتی کی دعائی نہیں دیتے۔ اور اگر کہے بیٹے بھائی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ محبت ہے۔ کیا کسی ماں یا بہن یا بیٹی کو گندی گالی دینے کا نام محبت ہے؟ اس سے زیادہ بے وقوفی کیا ہو سکتی ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم 2 مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور ایک آنے والا دوسرے کو سلام نہیں کہتا تو وہ کوئی ایڈریس پوچھتا ہے یا کوئی بات کرتا ہے، تو کہا اس کی بات کا جواب نہ دو جب تک وہ سلام نہ کرے۔ یعنی پورے معاشرے کو پابند بنا دیا کہ ایک دوسرے کی سلامتی کے ضامن بنو۔ واللہ جو لوگ مذہب کے نام لیوا ہیں وہ ایک دوسرے کی سلامتی کے ضامن نہیں بن رہے۔ ایک تو ہوتا ہے مختلف مسالک کے لوگ، ایک مسلک کے لوگ آپس میں مختلف تنظیموں میں بٹ کے ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ جنت کا رستہ تو نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر جو یہ داغ میل ڈالی تھی، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، اگر پوری زمین بھر کے آپ سونا بانٹ دیتے نا ان کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے تھے۔ ولکن اللہ الف بین قلوبہم، اللہ ہے جس نے ان کے دلوں میں الفت ڈالی۔ اور کس طرح ڈالی؟ یہی کردار ادا کرنے سے۔ تو پہلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ بحیثیت سربراہ مملکت جو فرمائی، ایھا الناس افشوا السلام، سلام کو عام کر دو، ایک دوسرے کی سلامتی کے ضامن بن جاؤ۔ دوسرا وَطْعِمُوا الطَّعَامَ، دوسرے کو کھلانا، اس سے کھانے کی کوشش نہ کرنا۔
یہاں بھی وہی بات کہ دوسرے کو کھلاؤ، دوسرے کی خیر سوچو. جب دوسرے کی خیر سوچو گے اللہ تمہاری خیر سوچے گا. وَطْعِمُ الطَّعَامَ، دوسرے کی پاکٹ پہ نظر نہیں رکھنی، دوسرے کے کھانے کو نہیں دیکھنا، بلکہ یہ سوچو کہ اس کو کھلانا ہے کس طرح. یقین جانیے ہمارے ہاں تو یہ رواج ہی نہیں ہے. اللہ نے جنہیں اپنے گھر کی زیارت نصیب کی ہوئی ہے، یعنی رمضان نہیں، رمضان میں تو حالت ہی عجیب ہوتی ہے. میں نے وہ اپنی نظروں سے نہیں دیکھی ہوئی کہ مجھے رمضان میں یہاں ہی ایسے کام ہوتے ہیں، میں وہاں نہیں جا سکتا، جبکہ دل میں چاہت ہے کہ اللہ کبھی رمضان میں بھی لے کے جائے. سوموار اور جمعرات کو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ حالانکہ پتہ ہے کہ یہ روزے دار نہیں ہیں، لیکن سفرے لگا کے پورے افطاری کا بندوبست کرتے ہیں لوگ. اور جمعے کی نماز کے بعد انہوں نے بعض لوگوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوتی ہیں کہ آپ مہمانوں کو اکٹھا کر کے لائیں، ہمارے گھر میں کھانا ہے. ویسے نہیں اللہ نے بے شمار رزق دیا ہوا، ہم جو مرضی انہیں کہتے رہیں، لیکن ان کی یہ جو مہمان نوازی کی، دوسرے کو کھلانے کی، دوسرے کو دینے کی عادت ہے، اللہ نے انہیں جو وسعتیں دی ہوئی ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. جبکہ ہمارا زرعی ملک ہے، ہمارا صنعتی ملک ہے، ہمارے پاس وہ کچھ نہیں ہے جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے، صرف یہ کہ خیر خواہی. کاش اللہ یہ سمجھ مجھے اور آپ کو بھی عطا کر دے. ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ لو جی لوگوں کی پاکٹ سے نکلوانا کیسے ہیں، کسی کا جنازہ پڑھائیں تو تب، کسی کا نکاح پڑھائیں تو تب، کہیں پہ درس دیں تو تب. ہمیں ایک ہی سوچ ہے، ملنا کیا ہے، بھوک ہی نہیں ختم ہوتی. اللہ رب العزت ہم پہ رحم فرمائے. اللہ رب العزت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَطِعِمُ الطَّعَامَ. آپ دیکھیں العیاذ باللہ، میں کسی پہ طنز نہیں کرتا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے. نبی کریم کے چچا زاد بھائی سیدنا علی کے بھائی جعفر جنگ موتا میں شہید ہو گئے. اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر کی کیفیت یہ ہے کہ کئی دن چولہا نہیں جلتا. تو حضرت جعفر بن ابی طالب جب شہید ہوئے تو ان کے گھر والوں کو اچانک خبر ملی کہ ہمارے بابا شہید ہو گئے ہیں. بیوی کو خبر ملی میرا خامد شہید ہو گیا. تو تکلیف تو ہوتی ہے. آپ ان کے گھر جا کے خبر دی، پھر فوراً اپنے گھر آئے. ہم کہتے ہیں کہ تمہارا مرا ہے، تم چاہے قرض اٹھا کے کھلاؤ، ہمیں ضرور کھلاؤ. نبی کریم اپنے گھر گئے، کہنے لگے جعفر کے گھر والوں پہ مصیبت آئی ہے، نبی کے گھر والوں جعفر کے گھر والوں کا کھانا تم پکاؤ. کیا آج تک یہ کردار ہم نے بھی کبھی ادا کیا ہے کہ ایک مقتدی اس کے گھر والوں میں کوئی فوت ہو جاتا ہے تو امام صاحب جا کے کہیں کہ تو آپ کا کھانا میں پکاؤں گا؟ وَطْعِمُ الطَّعَامَ، یہ بہت بڑی بات ہے، کسی معاشرے کے اندر خیر بھر دیتی ہے اگر ہر آدمی کی سوچ یہ بن جائے کہ میں نے دوسرے کو کھلانا ہے. تیسرا فرمایا وصل الارحام، جو نانی اور دادی کی اولاد ہے، ننہال اور ددھیال، چچے اور پھوپھیاں یہ ددھیال میں ہیں، ماموں اور خالائیں یہ ننہال میں ہیں، اور ان کی اولادیں یہ اولو الارحام ہیں. کہا کم از کم سب کے ساتھ نہیں تو اولو الارحام کے ساتھ ہی خیر خواہی کر لو، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو. تو نبی کریم نے فرمایا صلہ رحمی یہ نہیں جو آپ کے ساتھ اچھا ہے آپ اس کے ساتھ، یہ تو عدلے کا بدلہ ہے. صلہ رحمی یہ ہے جو آپ کے ساتھ نہیں اچھا آپ اس کے ساتھ اچھے ہوں. وصل الارحام، تیسرا آپ نے فرمایا صلہ رحمی کرو. چوتھی بات فرمائی صلو باللیل والناس نیام، فرض نماز اپنی جگہ، اس کو چھوڑنے کا تو کبھی سوچنا بھی نہیں. جو شخص
یہ نعمت والی نماز پڑھ لیتا ہے جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، یعنی تہجد، صلو باللیل والناس نیام، جو یہ 4 کام اپنی زندگی میں کر لے گا، افشی السلام، وطعم الطعام، وصل الارحام، صلو باللیل والناس نیام، النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تدخل الجنت بسلام، یہ اللہ کی جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائے گا۔ ہم سب جنت کے متمنی ہیں، اللہ سے سوال کرتے ہیں جنت کا، اللہ سب مسلمانوں کو، ہم سب کو وہاں اکٹھا کرے، لیکن اس کے لیے ہمیں یہ صفات پیدا کرنی ہوگی، ہمیں ایسا بننا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسا بنا دے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات ہمیں سمجھائی۔ آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، قالوا یا رسول اللہ ومن یابا۔ آپ نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی، مگر وہ نہیں جائے گا جس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ کون ہے جو جنت جانے سے انکار کرے؟ آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، جس نے میرے کسی حکم کی نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے جنت۔ اب میرے بھائیو کتنی باتیں ہیں ہماری زندگی میں، رسول اللہ کا حکم ہمارے سامنے آتا ہے، ہم نہیں مانتے، کہتے ہیں ابھی وقت نہیں آیا۔ ابھی کب وقت آئے گا؟ اور یہ وقت انسان انتظار کرتا کرتا موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، لیکن یہ وقت نہیں آتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ رسول اللہ ہم اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں تو آپ نے اس کا رستہ بتا دیا، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، قالوا ومن یابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا کون بے وقوف ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے؟ آپ نے فرمایا ہے من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے کا انکار کر دیا کہ مجھے جنت نہیں چاہیے۔ اللہ ایسی بد نصیبی سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا جو ان 3 باتوں کا اقرار کرتا ہے اور ان کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، سب سے پہلی رضیت باللہ ربا، میں اللہ تیرے رب ہونے پہ راضی ہوں، مجھے کسی اور رب کی تلاش نہیں ہے، میں اور کسی سے نہیں مانگتا، میں اور کسی کی فرما برداری نہیں، میں تیرا فرما بردار ہوں، اللہ تیرے رب ہونے پہ راضی ہوں، وبالاسلام دینا، اور خوشی سے اس دین پہ عمل کرنے چاہتا ہوں اور کر رہا ہوں، وبمحمد رسولا، اے اللہ جسے تو نے رسول بنا کے بھیجا، جن کا نام نامی اس میں گرامی جناب محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بات پہ راضی ہوں کہ انہیں ہی رسالت ملنی چاہیے تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 3 دفعہ اللہ کو صبح یقین دلاتا ہے اور یہ 3 دفعہ شام کو اور اس پہ چلتا ہے، اگر اس دن اسے موت آ جاتی ہے تو اللہ فوراً جنت میں لے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسا بنا دے۔ اسی طرح میرے بھائیو ایک عمل اور بڑا خوبصورت ہے، یقینی بات ہے آپ نماز پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی کل دبر صلاۃ المکتوبہ، جس شخص نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اس میں یہ بھی سوچے کہ اس میں اللہ نے کہا کیا ہے۔ اللہ نے اپنا تعارف کروایا، بتایا کہ میں کن قوتوں کا مالک ہوں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ بڑیاں سفارشاں ہم نے اپنے ذہن میں سوچی ہوئی ہیں، اللہ کہتے ہیں میری اجازت کے بغیر سفارش کرے گا کون؟ من ذا الذی یشفع، کون سفارش کرے گا الا باذنہ، میرے حکم کے بغیر؟ اے حضرت انسان کیا سوچا ہوا ہے تو نے کہ فلاں بچا لے گا، فلاں کر لے گا، فلاں سفارش کر دے گا؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون سفارش کرے گا؟ کیا ہمارا عقیدہ ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ہم سمجھتے ہیں بہت سے راز میرے سینے میں ہیں، کسی کو پتہ نہیں۔ اللہ کہتے ہیں جو پہلے ہو چکا وہ بھی مجھے پتہ ہے، جو آئندہ ہونے والا ہے اس کا بھی پتہ ہے، اور اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ساری دنیا کے عالموں، ساری دنیا کے سیاستدانوں، ساری دنیا کے سائنسدانوں، دنیا میں جتنا علم ہے، اللہ کہتا ہے تمہیں جو دیا گیا ہے وہ میرے علم کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، جو علم تمہارے پاس ہے وہ بہت تھوڑا ہے جو تمہیں دیا گیا ہے، اور جو دیا ہے وہ بھی میں نے دیا ہے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ان قریب تمہارے جسم کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی دکھاؤں گا، اور جو افلاک کے اوپر ہے وہ بھی دکھاؤں گا تمہیں یہ کیا ہے میرا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العزت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی کل دبور صلاۃ المکتوبہ، جو ہمیشہ اپنی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، ادھر اسے موت آئے گی، اللہ اسی وقت اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ ہم بعض اوقات جلدی میں ہوتے ہیں، نماز میں ایک طرف سلام پھیری، دوسری سلام پھیرتے ہی اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں۔ میرے بھائیو اپنی جگہ پہ بیٹھے، یہ جنت 2 قدموں کے فاصلے پہ ہے۔ فی کل دبر صلاۃ المکتوبہ، اپنی فرض نماز کے بعد وہیں بیٹھے ہوئے یہ ذکر کبھی نہ بھولیں اپنی زندگی میں۔ میرے بھائیو کوئی انسان خطاؤں سے پاک نہیں، ہم سب خطا کار ہیں، لیکن یہ بہانے بنائے ہوئے ہیں اللہ نے کہ انسان کسی رستے پہ جنت میں آ جائے، بس یہ جہنم سے بچ جائے۔ اللہ رب العزت کی چاہت یہی ہے، اللہ ہمیں ایسا بنا دے۔ میرے بھائیو، بعض لوگ ہم اپنے معاشروں میں انہیں سمجھتے ہیں یہ بڑا غریب، خاندانی اعتبار سے بھی یہ بڑا کمتر، یہ نہ اس کی کوئی حیثیت ہے، نہ اس کا لباس ہے، نہ اس کے گھر میں کھانا ہے، کچھ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت حارث بن وہب کہتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اہل جنت کے بارے میں خبر نہ دوں؟ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا ہاں کیوں نہیں، آپ دیں۔ آپ نے فرمایا کل ضعیف متضعف لو اقسم علی اللہ لابرہ، وہ کمزور، وہ نحیف، وہ معاشرے کا پسا ہوا انسان جو غربت کے باوجود اللہ کی فرما برداری میں زندگی بسر کرتا ہے، اللہ کو وہ بندہ اتنا محبوب ہے، اگر وہ اللہ کے معاملے میں قسم اٹھا دے تو اللہ اس کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں۔ اور اس کے برعکس پھر آپ نے فرمایا تمہیں جہنم والوں کی خبر نہ دوں؟ لوگوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور دیجئے۔ آپ نے فرمایا کلو عتلی جواز مستکبر، ہر وہ شخص جو اجڑ یہ نہیں ہوتا کہ وہ ان پڑھ ہے، اجڑ وہ ہوتا ہے پڑھا لکھا ہونے کے بعد ضدی ہٹ درم، اور صرف مال اکٹھا کرتا ہے، خرچ نہیں کرتا۔ تیسرا فرمایا تکبر کرتا ہے، دوسرے کو اپنا ہمسر سمجھتا ہی نہیں ہے، ہر کو اپنے سے نیچ تصور کرتا ہے۔ کہا یہ لوگ جہنم میں جانے والے ہیں۔
میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ دوسروں کو اپنے سے کم تر تصور کرے۔ یہ اللہ کو پتہ ہے کہ کہنے والے سے آپ کتنے اچھے ہیں، یہ اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ یہ تو نصیحت کی باتیں ہیں جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ ایک سبق سنا رہا ہوں جو میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی۔ یہ نہیں کہ میں کوئی بہت اچھا ہوں تو آپ کو جو ہے نا لتاڑ رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ایک سبق ہے جو اللہ نے دیا، یہ ایک سبق ہے جو رسول اللہ نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں صرف اسے پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ آپ سے پہلے مجھ پہ ذمہ داری ہے کہ میں بھی ایسا بننے کی کوشش کروں۔ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کریں، اللہ ہمیں ایسا بنا دے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات میں کئی مرتبہ آپ سے عرض کی ہے، آپ جب معراج پہ گئے، جنت کے دروازے پہ گئے تو وہاں آپ نے دیکھا کہ جنت کے اندر کسی کی قدموں کی آہٹ آ رہی ہے۔ آپ نے جبریل سے پوچھا، جبریل میرے رب نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ سب سے پہلے جس قدم نے جنت میں جانا ہے وہ آپ کا قدم ہوگا، تو مجھ سے پہلے یہ کون؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا وعدہ سچا ہے، آپ سے پہلے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو کہا پھر یہ کیا؟ کہنے لگے یہ آپ کا ایک ساتھی جن کا نام بلال ہے، وہ زمین پہ چل رہے ہیں، ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں آ رہی ہے۔ آپ جب تشریف لائے صبح کی نماز کے بعد، آپ نے بلال سے کہا، بلال تیرا ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے میں آج یہ واقعہ دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی نہیں، ایک تو یہ کہ میں پاکیزگی کا خیال رکھتا ہوں کہ لباس، جسم، کہ کبھی اس طہارت ایسا نہ ہو کہ میں کسی وقت کہوں کہ میرا جسم پاک نہیں ہے یا میرا لباس پاک نہیں ہے۔ دوسرا، جب بھی وضو کرتا ہوں پھر 2 نفل پڑھتا ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو اللہ طاقت دیتا ہے وہ نفل پڑھتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو کر کے جو نفل پڑھتے ہو، انہی نوافل کی وجہ سے اللہ جنت کے اندر تیرے قدموں کی آہٹ سناتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ مالک ہمارے قدم بھی دنیا میں چل رہے ہوں اور ان کی آہٹ جنت میں آئے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی پاکیزہ رہیں، ہمارا لباس پاک ہو، ہمارا ذہن سوچ پاک ہو، ہمارا جسم پاک ہو، اور ہم باوضو ہوں، اور جب وضو کریں اور اس کے بعد نفل پڑھیں، اللہ مالک ہمیں بھی یہ عزت اور شرف عطا کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمارے نصیب میں کر دے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زوجہ محترمہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب سے میں نے رسول اللہ کی زبان سے یہ بات سنی نا، اس کے بعد میں نے یہ عمل کبھی نہیں چھوڑا۔ وہ عمل کیا؟ نبی کریم نے فرمایا، جو فرض نماز کے علاوہ دن اور رات میں 12 رکعتیں ادا کرتا ہے، فرض نماز کے علاوہ جو 12 رکعتیں ادا کرتا ہے، اللہ اس کا جنت میں محل بنا دیں گے، جسے دیکھ کے لوگ رشک کریں گے کہ کاش میں بھی یہ کر لیتا اور مجھے بھی اللہ یہ عطا کرتا۔ وہ 12 کس طرح ہیں؟ 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، اور 2 فجر کی نماز سے پہلے، یہ 12 رکعتیں بنتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس پہ دوام ہمیشگی کرتا ہے، اللہ ان نوافل کی وجہ سے اس کا جنت میں محل بنا دیں گے۔ تو ان سنتوں کو ہم عمومی طور پہ، جو عجم کے لوگ ہیں، سنت مؤکدہ کہتے ہیں، اور بعض لوگ تو سمجھتے ہیں کہ یہ نہ پڑھیں تو نماز ہی نہیں ہوتی، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ فرض نماز اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن یہ نوافل ہیں، ایکسٹرا چیز ہیں۔ اگر یہ فرض نماز کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ یہ عزت اور عظمت اور شرف عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت
ہمارے نصیب میں کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا بیرونی حصہ ایسے محل ہیں، یعنی جس طرح مرکری شیشہ ہوتا ہے نا کہ اندر والوں کو باہر نظر آتا ہے، باہر والوں کو اندر نہیں، کہا ایسے محل ہوں گے۔ دمام میں ایک بڑی خوبصورت مسجد بنی ہے، وہ پوری کی پوری مسجد شیشے پہ بنی ہوئی ہے، تو اسے دیکھ کے بندہ دھنگ رہ جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، تو جنت کا تو ہر گھر ایسا ہوگا انشاءاللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات سنی تو ایک اعرابی گاؤں کا بندہ اٹھ کے کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ یہ کن لوگوں کو ملیں گے ایسے محل؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 4 صفات بیان کی۔ آپ نے فرمایا لمن اطاب الکلام، جو خوش گفتار انسان ہے، اچھی گفتگو کرتا ہے، لوگوں سے اچھے انداز سے بات کرتا ہے، دوسرے کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے، دوسرے کے منصب، اس کی عزت، اس کے شرف کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سے بات کرتا ہے۔ لمن اطاب الکلام، اچھی خوش گفتاری، اچھے انداز میں بات کرتا ہے۔ دوسرا وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، دوسرے کو کھلاتا ہے۔ تیسرا فرمایا وَأَدَامَ الصِّيَامَ، فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزے بھی رکھتا ہے۔ وَصَلَّى لِلَّهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اللہ کے لیے رات کو اٹھتا ہے جب لوگ سو رہے ہوں، اس پہ یہ فریضہ بھی نہیں، پھر بھی وہ رات کے اٹھ کے نماز پڑھتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ تہجد یہ 8 رکعت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی بڑی فضیلت بتائی۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، ہم نے آپ کے لیے تہجد جو ہے اسے نفل بنایا ہے۔ نفل کہتے ہیں زائد چیز کو، یعنی فرائض کے علاوہ ہے یہ۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، جو اپنی زندگی میں تہجد کو لازم کر لیتا ہے اللہ اسے مقام محمود عطا کر دیں گے۔ اور جو تہجد کی استطاعت نہیں رکھتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی اذان سے پہلے صرف 2 رکعتیں پڑھتا ہے، خامد اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے یا بیوی اپنے خامد کو اٹھاتے، دونوں اٹھتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے 2 نفل صرف پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اللہ کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے مردوں اور عورتوں میں اس کا شمار فرما دیتے ہیں۔ اللہ ہمارے بھی نصیب میں کر دے۔ میرے بھائیوں، جنت میں جانے والوں کا دل کیسا ہوگا؟ ہمیں بھی نرم دلی، نرم مزاجی اپنے اندر لانی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یدخل الجنت اقوام افئدتهم مثل افئدت الطیر، جنت میں جانے والی قوم وہ ہوگی جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوں گے۔ اپنے دل میں ترس پیدا کیجئے دوسرے کے لیے۔ سخت دل انسان اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جنت کا حصول چاہتے ہیں، کامیابی کا زینہ چڑھنا چاہتے ہیں تو اپنے دل کو نرم کیجئے۔ ایک مرتبہ سیدنا حسن یا سیدنا حسین آئے تو نبی کریم نے پکڑ کے ان کا منہ چوما۔ ایک عرابی کڑا ہوا کہنے لگا میرے دے 9 پتر نے، میں کدی کسی دا منہ نہیں چومیا۔ آپ نے فرمایا اللہ نے تیرا دل ہی سخت بنایا تو میں کی کراں گا۔ تو یہ جو ہے نا نرم دلی اللہ کو بڑی محبوب ہے۔ دیکھیں اللہ کی صفات میں الودود محبت کرنے والا، الرؤوف درگزر کرنے والا، الرحمن رحم کرنے والا، الرحیم بہت مہربان، یہ ساری اللہ کی صفات ہے۔ تو اللہ ہمیں بھی اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، ہم میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں جو جنت کا متمنی نہ ہو۔ ہم سب چاہتے ہیں اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرما دے۔
ہم سب کو جنت کے رستے پہ چلا دے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ان صفات کو اپنے اندر پیدا فرما لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔